یہ معاملات اور مطالبات روڈ کے اوپر کیوں منوائے جاتے ہیں؟ احتجاج اس لیے آئے بھی انہی کے لیے تھے، وہ چلے بھی انہی کے لیے گئے. آپ کو کیا ملا؟ اگر مطالبات نہ مانے گئے، اس پہ عمل درآمد نہ ہوا تو اگلا لائے عمل انشاءاللہ. آج سب بریکنگ نیوز چلا رہے ہیں، میڈیا کی کوریج نہ کرنے پر کیا کہیں گے آپ؟ تو میں نے کولمبیا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو ان کو سراتی ہے اگر پاکستان شل مارتی ہے. یہ دھرنا کس کے خلاف تھا؟ حکومت کے خلاف تھا؟ تو ڈی چوک، اسرائیل کے خلاف. ڈی چوک کیوں نہیں، فیض آباد کیوں؟ آپ لوگوں کو لایا جاتا ہے اور آپ لوگ کسی کے کہنے پہ، کسی کے اشارے پہ آتے ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں تو ڈیولپمنٹ تو ہے، ڈیولپمنٹ تو ہے، چھوٹی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ کریڈٹ تحریک لبیک پاکستان نہیں، یہ کریڈٹ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں پریشر زیادہ بنتا ہے. یہ آرمی چیف لگائے، وزیر اعظم لگائے یا وزیر داخلہ لگائے، ہمارے لیے سب برابر ہے. ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس نے بھی ادھر نعرے لگائے لبیک یا رسول اللہ، تو اس سے ایک نیا ایک بحث مباحثہ شروع ہوگی کہ یہ تو ایک ساتھ ہے. تو پولیس آپ کے ساتھ ہی، آپ پولیس کے ساتھ ہیں. سر ماضی میں چونکہ آپ لوگوں کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا، آپ لوگوں کے خلاف بھی نعرے اٹھے تھے کہ کل عدم جماعت ہے، دہشت گرد جماعت ہے. آج سیاسی جماعت کے اوپر پابندی عائد ہوتی ہے، تو سیاسی طور پہ آپ اختلاف رکھتے ہیں یا متفق ہے اس بات پہ کہ پاکستانی قوم کو تو ہم میسج دیتے ہیں وہ باہر آ جاتی ہے. اب صرف میڈیا کے لیے میسج ہے. دے دے سر، دے 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 دے. یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بی بی سی کے کیمروں سے اچھا ہے، فاکسی کے سی این این کے کیمروں کے سے اچھا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا کیمرہ اور بہت بڑا سیٹ اپ ہو. اگر حق بات 72 کرتے ہوں تو وہی گنے جاتے ہیں. اس وقت یزیدی ہزاروں میں تھے. تحریک آپ حق کے لیے گزرے ہیں تو یہ آپ کی یہ آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہے، یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی تلے گا، اس کا ایک ایک لفظ ہوئے گا، کیونکہ حق بات مانا رکھتی ہے. آپ نے اگر حق سمجھا ہے تو آپ نے دکھایا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا آپ کی طرح جوانوں کو سوزے جگر دے، یعنی بخش دے، اور آپ کا عشق اور آپ کی نظر بخش دے. جو آپ کر رہے ہیں آپ کے محکمے میں، آپ کے لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے. اور نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنرمندی، نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خداوندی. آپ خود سے نہیں کر رہے، اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں. خدا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں برمین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی. تحریک لبیک پاکستان فیض آباد کے مقام سے مرکزی اسٹیج پہ موجود ہے. اس وقت بات کرنے کی کوشش کریں گے. محترم، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو مبارک ہو، مذاکرات کامیاب ہو گئے. جی ہم مبارکباد تب وصول کریں گے انشاءاللہ جب عملی طور پر جہاز جو ہے وہ فلسطین میں امداد کا جو ہے وہ پہنچ جائے گا. تو نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو باقی مصنوعات ہیں انشاءاللہ مبارکباد ہم تب وصول کریں گے جب فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے دکھوں کا صحیح مداوع ہو جائے گا. تو محترم، یہ روڈ کے اوپر فیض آباد دھرنے سے اگر مطالبات یا کوئی چیز منوائی جاتی ہے تو پارلیمنٹ کی حیثیت ہے؟ ویسے پارلیمنٹ کی حیثیت تو ہے، لیکن پارلیمنٹ میں جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے. تو یہ معاملات اور مطالبات روڈ کے اوپر کیوں منوائے جاتے ہیں احتجاج؟ اس لیے کہ وہ لوگ بے حس ہیں. اگر یہ مطالبات جائز ہیں، سب نے کہا، آپ نے بھی کہا یہ جائز ہیں، پورے پاکستان کے تمام لوگوں نے کہا جائز ہیں. جب یہ جائز تھے تو جو 342 ارکان ہیں اور جناب سینٹ والے ارکان ہیں ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہماری قوم چیخ رہی ہے. یہ ووٹر ہے نا، آخر یہ ووٹر ہے، سپورٹر ہے، یہ قوم کا ہے. تو ان کو احساس نہیں ہوا کہ یہ قوم چیخ رہی ہے. وہ کوئی ریزولیشن لے کر آتے، وہ کوئی بل لے کر آتے جس میں کو سارے معاملات ہوتے. تو یہ سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس ٹائم اپنی غیر فعالی اور اپنی قدر کھونے کا ذمہ داران اس کے اراکین ہیں. بڑا سے بڑا چینل، چھوٹے سے چھوٹے چینل، ڈبے گھوم رہے. بریکنگ نیوز، جی دھرنا ختم ہو گیا، مذاکرات کامیاب ہو گئے. تو 6 دن ہو گئے، کوئی خبر نہیں تھی. آج سب بریکنگ نیوز چلا رہے. میڈیا کی کوریج نہ کرنے پر کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، اب ہضم کر رہے ہیں، اللہ کرے. اور دیکھیں ہمیں گلا اپنے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہم نے گلا پاکستانی میڈیا سے کیا ہے کہ فاکسی نیوز سے کیا، سی این این سے، بی بی سی سے یا انڈین چینل سے، انڈیا ٹی وی سے نہیں کیا نا. ان سے ہمارا گلا نہیں ہے. وہ جو دکھائیں، منفی دکھائیں، ان کا کام تھا کہ یہ پوری دنیا میں دکھاتے کہ پاکستانی قوم پاکستان سٹینڈز ود فلسطین. لیکن دیکھیں کہ انہوں نے نہیں دکھایا یہ چہرہ. اب یہ اس کی بغلیں بجا رہے ہیں کہ وہ چلے گئے، وہ چلے گئے، وہ چلے گئے. بھائی وہ آئے بھی انہی کے لیے تھے، وہ چلے بھی انہی کے لیے گئے. آپ کو کیا ملا؟ آپ کو منفی پروپیگنڈا کرنے سے کیا ملا یا آپ کو کیا ملے گا آئندہ؟ تو بڑا ایک ان کا جو رویہ ہے نا ہمارے میڈیا کا، خالی میڈیا کا نہیں، جو اس کو روکتے ہیں ان بے شرموں کا بھی، ان بے حیاؤں کا بھی، کہ یار ایک مشترکہ کاز ہے، آپ کے ملک کا نام روشن ہو رہا ہے.
اگر برطانیہ میں اور نیو یارک کی سڑکوں پر فلسطین کے حق میں احتجاج ہو تو سراہا جاتا ہے یا تنقید کی جاتی ہے؟ بتائیں. سراہا جاتا ہے. اگر پاکستان کی روڈ پر احتجاج ہو یا اس کے حق میں دھرنا ہو, کولمبیا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو ان کو سراہتی ہے. اگر پاکستان شل مارتی ہے. نہیں, ابھی تو نہیں مارے. سر یہ دھرنا کس کے خلاف تھا؟ حکومت کے خلاف تھا تو ڈی چوک, اسرائیل کے خلاف. ڈی چوک کیوں نہیں, فیض آباد کیوں؟ دیکھیں ہمارا اپنا طریقہ کار ہے. ہم ڈی چوک میں بیٹھے ہیں یا فیض آباد میں بیٹھے ہیں, ہم اپنے مطالبات کے لیے بیٹھے ہیں نا, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہاں پریشر زیادہ بنتا ہے بنسبت وہاں کے. وہاں پہ تو بے حصہ ہیں, آپ کو پہلے بتایا ہے. اگر اس کی اہمیت ہوتی تو وہ خود کچھ نہ کرتے. ان 342 لوگ جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ٹی اے کھا رہے ہیں, ان سے پوچھیں, آپ ان سے پوچھیں آج پاکستان میں کیا ہوا ہے, تو شاید ان کو اس کی بھی خبر نہیں ہوگی کہ 7 دن میں کیا ہوا ہے اور آج کیا ہوا ہے. اچھا سر, انتہائی معذرت کے ساتھ سیاسی حلقوں میں اور دیگر لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لایا جاتا ہے اور آپ لوگ کسی کے کہنے پہ, کسی کے اشارے پہ آتے ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اگر کوئی لائے تو وہ اپنے مفادات اور مقاصد بھی سامنے رکھے. ہم یہاں آئے ہیں, آپ کوئی ایک مقصد بتا دیں کہ شاید اس مقصد کا کوئی شائبہ ہوتا ہے ہمارے آنے جانے میں. اگر کوئی وہ ثابت کرے گا تو ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. پھر بختم کیا کہ گفتم کیا. اگر مطالبات نہ مانے گئے, اس پہ عمل درآمد نہ ہوا تو اگلا لائے عمل انشاءاللہ پورا پاکستان بڑا پڑا ہے. پھر ہم اس احتجاج کو پورے پاکستان میں کریں گے اور امید ہے کہ حکومت اس کو سیریس لے گی. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ جو آئے ہیں انشاءاللہ ان کو پتہ ہے, یہ بار بار ہم مطالبات اس حد تک لے کر گئے ہیں کہ انشاءاللہ یہ قوم مانے گی. اور انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, جو مطالبات کل تک فلسطین کا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا تھا, آج فلسطین کے وزیر اعظم اسرائیل کے ناجائز اس خبیث لعین کو, جو بھی ہے ان کا نمائندہ, اس کو نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. تو ڈیولپمنٹ تو ہے, ڈیولپمنٹ تو ہے, چھوٹی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ کریڈٹ تحریک لبیک پاکستان نہیں, یہ کریڈٹ پوری پاکستانی قوم کو جاتا ہے, پورے ہمارے تمام آشکار پوری. اچھا سر, ایک سیاسی, آپ مجھے بتائیں. ڈی چوک بتائیں کہ یہاں سے جی نہیں, بالکل جا سکتے ہیں ہم جا سکتے ہیں. ہمارے پاس, ہم پہلے بھی گئے شارع دستور پر, آپ کو پتہ ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں پریشر زیادہ بنتا ہے. اور ڈی چوک میں اگر ہم اگلی دفعہ آئے, ہم نے سمجھا یہاں نہ ہو تو ہم وہاں چلے جائیں گے. ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس نے بھی ادھر نعرے لگائے لبیک یا رسول اللہ, تو اس سے ایک نیا ایک بحث مباحثہ شروع ہوگی کہ یہ تو ایک ساتھ ہے, تو پولیس آپ کے ساتھ ہی, آپ پولیس کے ساتھ. وزیر خارجہ نے کل لبیک یا حسین کے نعرے لگائے ہیں, وزیر داخلہ نے, تو کیا کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی, دیکھیں جب پوری قوم کہہ رہی ہے کہ ہمارا یہ مشترکہ مقصد ہے, تو ڈی آئی جی لگائے یا آرمی چیف لگائے, وزیر اعظم لگائے یا وزیر داخلہ لگائے, ہمارے لیے سب برابر ہے. سر ماضی میں چونکہ آپ لوگوں کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا, آپ لوگوں کے خلاف بھی نعرے اٹھے تھے کہ کل عدم جماعت ہے, دہشت گرد جماعت ہے, آج ایک اور میں کسی اور سیاسی جماعت کے اوپر پابندی عائد ہوتی ہے, تو سیاسی طور پہ آپ اختلاف رکھتے ہیں یا متفق اس بات پہ؟ بات سے سخت اختلاف رکھتے ہیں ہم. کسی بھی سیاسی جمہوری مذہبی پارٹی جو اپنے جناب حقوق کے لیے یا سیاست پاکستان میں کرنا چاہے, اس کو بین کرنے کے سخت مخالف ہے. سر آخر میں پاکستانی اپنا موقف ہے. پاکستان میں آخری 2 منٹ لوں گا کہ پاکستانی قوم کو, پوری مسلم کو کوئی میسج؟ پاکستانی قوم کو تو ہم میسج دیتے ہیں, وہ باہر آ جاتی ہے. اب صرف میڈیا کے لیے میسج ہے. دے دے سر, دے دے, دے دے. یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بی بی سی کے کیمروں سے اچھا ہے, فاکسی کے CNN کے کیمروں کے سے اچھا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا کیمرہ اور بہت بڑا سیٹ اپ ہو. اگر حق بات 72 کرتے ہوں تو وہی گنے جاتے ہیں. اس وقت یزیدی ہزاروں میں تھے. تحریک آپ حق کے لیے گزرے ہیں, تو یہ آپ کی یہ آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہے, یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی تلے گا, اس کا ایک لفظ ہوئے گا, کیونکہ حق بات مانا رکھتی ہے. آپ نے اگر حق سمجھا ہے تو آپ نے دکھایا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا آپ کی طرح جوانوں کو سوزے جگر دے, جی بخش دے, اور آپ کا عشق اور آپ کی نظر بخش دے. جو آپ کر رہے ہیں آپ کے محکمے میں, آپ کے لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے. اور نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنرمندی, نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنرمندی, توصیف پیمبر ہے توفیق خداوندی. آپ خود سے نہیں کر رہے, اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں, خدا اوروں کو بھی دے. سر بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.